السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ شہدائان اسلام، قابل قدر شخصیات اور میرے تمام دینی اور ملی بھائیوں، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر ہماری گفتگو ہوئی، اور چونکہ آج سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ میں آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ اور خصوصاً اس کے شروع کے 10 ایام کے فضائل اور پھر قربانی کے مسائل وغیرہ بیان کروں گا۔ اسی درس میں انشاءاللہ وہ ساری باتیں آ جائیں گی، چونکہ اگلے ہفتے میں نہیں رہوں گا، اس وجہ سے انشاءاللہ میں مختصر میں عشر ذی الحجہ کے فضائل اور قربانی کے مسائل وغیرہ آپ حضرت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی کیا فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فجر کے اندر ارشاد فرماتا ہے: والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورہ فجر یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، یہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 ایام ہیں، شروع کی 10 راتیں ہیں، جو 1 سے لے کر کے 10 تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اس طرح کے آیت آئے ہیں، والعصر، زمان کی قسم اللہ نے کھائی ہے، تو والتین والزیتون وطور سینین، تین اور زیتون کی قسم۔ تو جس کی اہمیت، جس کی افادیت، جس کی فضیلت یا جس کی عظمت و رفعت اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی جو قسم کھائی ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور حقیقت یہی ہے کہ ان 10 ایام کے بہت فضائل ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے ان 10 راتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ یہود مسلمانوں کے پاس آئے، ان اناس من الیہود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر أي آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة۔ آپ غور کریں ان 10 راتوں کی فضیلت۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے اور
قسم کھا کے ذکر فرمایا ہے، اس کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کے لیے کہ قربانی کے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے فضائل کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہ یہ ایسا مہینہ ہے یا یہ شروع کے 10 ایسے ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرمائی ہے، دین کو مکمل فرمایا ہے، اور اسلام یہ مکمل ہوا اسی دن میں۔ چنانچہ یہود یہ لوگوں کے پاس آئے اور مسلمانوں سے کہا کہ اگر ہمارے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم عید کا دن اس کو بناتے اور اس کو عید کا دن بناتے، خوشی کا دن بناتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بشارت دی ہے کہ میں نے آج شریعت اور اسلام کے قانون، اسلام کے جتنے بھی نیم ہیں اور جتنے بھی قانون ہیں میں نے مکمل کر دیا، جتنے بھی احکامات اور مسائل ہیں میں نے مکمل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پوری آیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرفہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں کھڑے تھے، اور وہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن یہ حج کی روح ہے۔ اگر حاجی عرفہ میں قیام نہ کریں تو ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ حج کا سب سے اہم رکن ہے عرفہ میں قیام کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام عرفہ میں تھے تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تکمیل کی ہے۔ اس کا ایک فائدہ اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ان ایام میں اسلام کے سارے ارکان جمع ہو جاتے ہیں ایک ساتھ، باقی اور کسی دن میں ایسے نہیں ہوتے، کسی بھی ایام میں یہ سارے ارکان جمع نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھے ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کے ہم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، قربانی کر کے اپنے احباب کو کھلاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یہ صدقہ ہوا، یہ بھی اس میں جمع ہے۔ یعنی ایمان، نماز، زکوٰۃ اور ساتھ ساتھ روزہ بھی، چونکہ مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، ویسے نفلی روزہ جتنا چاہیں رکھیں، لیکن خاص طور سے عرفہ کا روزہ جو ہم جانتے ہیں، جو اگر مسلمان ایک روزہ رکھتا ہے عرفہ کا روزہ، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، 1 سال کا پچھلا اور 1 سال کا اگلا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو روزہ بھی جمع ہو گیا، اور اسلام کا ایک رکن جو حج ہے وہ بھی اس مہینے میں اور ان ایام میں آ جاتا ہے۔ حاجی یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ سے اپنا حج کا کارکرم شروع کرتے ہیں، حج کے سارے اعمال شروع کرتے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، 13 تک حج کے ایام ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام کے سارے ارکان انہی ایام میں، انہی دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کی فضیلت اور اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ آپ حضرات غور کریں اس حدیث میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں اللہ کو محبوب عمل بہت پسند ہے، بقیہ اور دنوں کے بنسبت، بقیہ اور ایام کے بنسبت اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو ان ایام میں، ان 10 دنوں میں بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کو بہت محبوب ہے جو بھی بندہ نیک عمل کرے، چاہے نماز پڑھے،
روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، دین کی مجلس میں آئے، دین کی باتیں سنے، دین کی تعلیم حاصل کرے، کوئی بھی خیر کا کام کرے، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں اس کا وہ عمل بہت محبوب ہے بقیہ اور دنوں کے مقابلے میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی اس سے بڑھ کے نہیں ہے؟ باقی اور ایام میں جو ہم جہاد کرتے ہیں کیا ان 10 ایام میں وہ بھی اس سے بڑھ کے نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، الا یہ کہ کوئی انسان نکلے جائے جہاد میں، اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، قتال کرے، اور وہ کچھ بھی لے کر کے واپس نہ آئے، یعنی اس کا مال بھی صرف ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو شہید بھی کر دے، وہ شہید بھی ہو جائے، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دے، تب یہ بڑھ کے ہوگا، گویا کہ وہ انسان شہید ہو جائے۔ اسی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ ان ایام میں اور شروع کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو بہت قبول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو باقی اور دنوں کے مقابلے میں برائی سے دور رہ کے، برائی سے بچ کے، برائی کو چھوڑ کے خیر کے کام میں، نیک کام میں، بھلائی کام میں آگے بڑھنا ہے، سبقت کرنا چاہیے، خصوصاً ان 10 دنوں میں، ان 10 ایام میں۔ اس کی ایک فضیلت اس وجہ سے اور ہو جاتی ہے کہ انہی 10 ایام میں جو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوتی ہے، 9واں دن ہوتا ہے، وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، اور جسے حج کی روح کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، تو یہ مشہود سے مراد عرفہ کا ہی دن ہے۔ چونکہ حاجی اگر عرفہ میں قیام نہیں کرتے ہیں تو ان کا حج ادا نہیں ہوتا ہے، یہ گویا کہ حج کا ایک حج کی روح ہے عرفہ کا دن۔ اسی طرح سے عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بے شمار قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، بے شمار گناہوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے مکتی دیتا ہے، آزاد کرتا ہے، انہیں چھوڑتا ہے، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب حاجی لوگ عرفہ میں قیام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، ان کی بخشش کا وعدہ کرتا ہے، یعنی جو لوگ بھی عرفہ کے میدان میں قیام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس کے اور بے شمار فضائل انشاءاللہ حج کی فضیلت میں انشاءاللہ میں اس کو واضح کروں گا۔ اسی طرح سے میں نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ حضرات بھی اس کا اہتمام کریں، عید سے 1 دن پہلے 9 تاریخ کو جب تمام حجاج کرام عرفہ کے میدان میں رہتے ہیں تو ہم جہاں اپنے مقام پہ ہیں یہاں پہ یا پھر اپنے گھروں میں لوگوں کو بھی وصیت کریں، نصیحت کریں کہ سارے لوگ عرفہ کے دن روزہ رکھا کریں 9 ذی الحجہ کو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، خصوصاً اہل عرفات کو، کہ اگر ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے انہی 10 ایام میں جو ایک دن آتا ہے جسے قربانی کا دن کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل قربانی کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے بعد والا دن ہے وہ سب سے افضل ہے۔ تو دن کے اعتبار سے ہم دیکھیں راتوں میں سب سے افضل کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور دنوں میں سب سے افضل قربانی کا دن ہے۔ بعض لوگ یوم عرفہ کے فضائل کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن زیادہ افضل ہے، علی کل حال لیکن دن جو ہوتے ہیں دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن اور خصوصاً عرفہ کا دن اور قربانی کا دن یہ بہت اہم ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو خاص طور سے دھیان دینا چاہیے اور ان ایام کی قدر کر کے اللہ کی خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے اور بے شمار فضائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ قربانی کے دن ہم قربانی کرتے ہیں، اور جو بھی صاحب استطاعت ہیں قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی
کریں، اللہ کے راستے میں خون بہائیں، جانور کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کو خود کھائیں، اپنے احباب کو کھلائیں اور تمام غریب فقیر مسکین کو بھی کھلائیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے درس میں بتایا کہ قربانی یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جانتے ہیں نا، اور وہیں سے قربانی کا سلسلہ ایک مستقل عبادت کے طور پہ چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو ضروری قرار دیا ہے کہ سارے لوگ قربانی کریں، اللہ کے راستے میں خون بہائیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے جا رہے تھے، لیکن اللہ کی مشیت تھی، بیٹا قربان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے میڈا بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ وہ دمبا جو ہے قربان ہو گیا۔ تو آئیے میں اس واقعے کو انشاءاللہ اختصار میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بردبار بیٹا عنایت فرماتا ہوں، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عنایت فرمایا، اور میں نے واقعہ سنایا تھا کہ مکہ میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام جا کے بس مکہ آباد ہو گیا، تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب چلنے دوڑنے کے لائق ہو گئی، کچھ ہوشیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ اور میں نے بتایا کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں گویا کہ وہ ایک طرح سے وحی ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بچپن میں نے ایک شعر پڑھا تھا، اور حقیقت میں جو ایسا شعر ہے کہ اگر ہم اس کو سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ دردناک اور المناک واقعہ کہ ایک باپ جس کی عمر 87 بلکہ اس سے بھی زیادہ 90 سال سے زیادہ ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، پیری اور ضعیفی کا سہارا بننے والا ایک لخت جگر، نور نظر، لیکن جب اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جب بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے، بلا چوچرا بلا جھجک باپ اپنے بیٹے کے حلقوم پہ چھری رکھ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی مائی کا لال جو آج اس دنیا میں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی سنت، جس کو بڑھاپے کے عالم میں اللہ سے رو رو کے مانگا، اور جو ان کی بڑھاپے کا سہارا بننے والا، لیکن اللہ نے مانگا، اللہ کے راستے میں قربانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آئیے میں وہ نظم آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت کا سارا خلاصہ اس نظم میں آ جاتا ہے، اس شعر میں آ جائے گا۔ وہ اشعار جو ہیں انشاءاللہ میں آپ حضرات کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کو بھی حافظ جلندری ہی نے نقل کیا ہے شاہنامہ اسلام میں، اسی سے کچھ اقتباسات میں نے نوٹ کیے، سنا دوں جی۔ اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ پدر مانے کیا ہوتا ہے؟ باپ جی، پدر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیش تر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاس تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرزند مانے بیٹا، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا۔ بتائیے کس طرح سے ایک
بحث گفتگو ہو رہی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان. مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے, مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں, ہاتھ تھر آئے. پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی, یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی. ہوئے اب ہر طرف تیار دونوں باپ اور بیٹے, چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے. پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا, چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ, زمین و آسماں پریشان ہے کہ یہ کیسا منظر ایک باپ اور بیٹے پیش کر رہے ہیں. زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ, نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی, چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. حلقوم یعنی گلا, چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا. ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا, کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرأت کا. خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ, خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ. یہ پورا واقعہ ہے, یہ منظر شاعر نے شعر میں ڈھالا ہے اور منظر کشی کی ہے. اللہ نے امتحان لیا, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں امتحان میں کامیاب ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور وہی قربان ہو گیا. اور اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ لقب دیا کہ یہ ذبیح اللہ ہے. وَفَزَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بہت بڑا امتحان ہے. بتائیے, جو پرچہ دے رہا ہے, جو امتحان لے رہا ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان. استاذ ایک پرچہ بناتے ہیں, کہتے ہیں بڑا آسان ہے. اگر استاذ خود کہیں کہ یہ پرچہ بڑا مشکل ہے تو کتنا پرچہ مشکل ہے. ان هذا لهو البلاء المبین. بہرحال دونوں امتحان میں کامیاب ہو گئے, اور تبھی سے یہ مشروعیت قربانی کی ہو گئی, اور قربانی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہو گئی. یہاں پہ ایک پوائنٹ میں اور واضح کر دوں, ہمارے کچھ بھائی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا غیب کا علم ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم ہے, اور وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں, بتاتے بھی ہیں, خصوصاً ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یعنی غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ جن کو جتنا دے دے, جن کو اللہ تعالیٰ جتنا عطا کرتا ہے, جتنا دیتا ہے, ان کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے. اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں, اللہ کے سب سے مقرب اور قریب بندے, سب سے افضل بندے انبیاء ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی وحی کے لیے, اپنی دین کے لیے چنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جتنا علم دیتا ہے ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے. ہم اپنے بھائیوں کو سمجھائیں. یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ہم انبیاء کے علم غیب کا تصور کر لیں تو پھر انبیاء علیہ السلام کی قربانی, انبیاء علیہ السلام کے امتحانات کا کوئی مطلب اور معنی ہی نہیں رہ جائے گا, کچھ نہیں رہ جائے گا. مثال کے طور پہ, کیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا لیکن ذبح نہیں ہوں گے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ چھری میرے حلقوم پہ چلے گی, میری گردن پہ چلے گی, میری گردن نہیں کٹے گی؟ اگر ان کو پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی پھر امتحان کا کیا مطلب؟ کاٹ چھری چلاؤ, نہیں چلے گی, اللہ نے کہہ دیا, ہم کو معلوم ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کے علم پر اور ان کے مرتبے پر جو اس طرح سے عقیدہ رکھتے ہیں, گویا کہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن کو جتنا عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے سردار, سارے نبیوں میں سب سے افضل, ہم آپ کی امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنہیں عطا کیا, آپ اتنا علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں عطا نہیں کیا اس کے پاس ان کا علم نہیں ہوتا ہے. یہ قربانی کا واقعہ ہم نے سن لیا, اور قربانی کہ یہ واقعہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا. آئیے بس اختصار میں اب قربانی کے مسائل جو اہم چیز ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم نظر ڈالتے ہیں. قربانی ہم کو کیسے کرنا ہے اور قربانی کے مسائل کیا ہیں, اہم مسائل انشاءاللہ میں ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو بھی بھائی قربانی کرنا چاہتے ہیں, قربانی کے لیے اپنے جانور کو رکھے ہیں. اور اس سے پہلے ایک بات میں اور واضح کر دوں, چونکہ یہ قربانی ابراہیم اسلام کی سنت ہے اور اسلام نے بھی اس کو زندہ رکھا اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے,
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے۔ البتہ اس بات میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے، سنت ہے یا واجب ہے۔ تو اس بارے میں واضح اور صحیح یہی ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قربانی یہ سنت اور ضروری ہے، جو صاحب استطاعت ہیں ان کے اوپر قربانی کرنا واجب یعنی ضروری ہے، البتہ واجب نہیں کہتے، فرض نہیں کہتے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کچھ علماء کہتے ہیں اس حدیث سے کہ واجب ہے۔ علی کل حال یعنی قربانی ہم اگر صاحب استطاعت ہیں ہم کو کرنا چاہیے۔ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کے لیے جانور پال رکھے ہیں جن کے نام سے قربانی ہونی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى هلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفاره۔ یہ سنت اور مسنون ہے کہ جن کے نام سے قربانی ہونا ہے وہ جب ذی الحجہ کا چاند نکل جائے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اپنے ناخون کو اور اپنے بال کو نہ کاٹیں، چھوڑ دیں۔ جب قربانی کر لیں قربانی کے بعد پھر وہ بال کاٹیں۔ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، جن کے نام سے قربانی نہیں ہے، وہ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ہر شریعت میں مشروع قرار دیا ہے، شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں، ہر امت میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے نا۔ ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی تھی۔ البتہ قربانی ہر شریعت میں اور ہماری شریعت میں بھی ہے کہ بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے بھینس کی قربانی کے بارے میں، یہ مختلف فی ہے، چونکہ نص جو ہے بہیمۃ الانعام کے لیے وہ ہے بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو اور اونٹ ہو۔ البتہ چونکہ بھینس ادھر نہیں پایا جاتا عرب میں، اسی وجہ سے اس کا ذکر بھی نہیں آیا، اور اس لیے مختلف کچھ لوگ کہتے ہیں جائز، تو جائز نہیں ہے، چونکہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے اور اس کے الفاظ نہیں آئے بھینس کے بارے میں، اس وجہ سے۔ لیکن قیاس کر کے اس کو گائے کے اوپر کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے ہم اس کی قربانی دیں۔ البتہ اگر کوئی آدمی بھینس کی قربانی دے رہا تو انشاءاللہ جائز ہے گائے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ اس کے اندر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح کی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربع لا تزوج فی الاضاحی الاعوراء بین عورها والمریضة بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیرة التي لا تنقى۔ یہ چار قسم کے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ چار قسم کے جانور۔ نمبر ایک، بھینگا، کانا، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہے، پتہ چلا ہے کہ یہ کانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بیمار، ایسا بیمار جانور ہے جس کی بیماری ظاہر ہے۔ تیسرے نمبر پہ لنگڑا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، بالکل لنگڑا کے چل رہا ہے تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے بالکل لاغر، کمزور، جس کے جسم میں گوشت ہی نہیں ہے، صرف ہڈی ہی ہڈی ہے، بالکل دبلا ہے، اس طرح کی جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اگر ہلکا پھلکا ہے، ہلکا پھلکا اگر بیمار ہے، ہلکا پھلکا لنگڑا کے چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی قربانی جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا جانور دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ شریعت میں جو آتا ہے لا تذبحوا الا مسنہ، دانتے ہوئے قربانی، دانتے ہوئے جانور کی قربانی کرو، الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان۔ اگر کوئی آدمی نہ پائے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بھیڑ یا دمبے کی قربانی، یہ بھیڑ یا دمبا اگر 1 سال کا ہے تو چل جائے گا، البتہ اگر بکری ہے تو اس کا دانتا ہونا ضروری ہے، یا گائے ہے، اونٹ ہے تو دانتا ہونا ضروری ہے۔ دانتے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے اس کا پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر قربانی سے پہلے جانور ذبح کر دے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين۔
جس نے قربانی سے پہلے جانور ذبح کر دی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے ذبح کیا ہے کام جانور کی طرح. اسی وجہ سے قربانی کے بعد یعنی نماز پڑھنے کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد. اسی طرح سے ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. کوئی آدمی ایک جانور ذبح کر رہا ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. یعنی گھر میں اگر 5 بھائی ہیں 6 بھائی ہیں تو ہر بھائی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ سب ایک ہی گھر میں رہے. اگر گھر ان کا الگ الگ ہے، گھر الگ الگ ہو گیا ہے تو سب لوگ الگ الگ طرف سے قربانی دیں گے. اس کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ گائے اور اونٹ میں کتنے آدمی قربانی کر سکتے ہیں؟ 7 آدمی. جی، البقرۃ عن 7 والجزور عن 7. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. ایک مسئلہ میں آپ حضرت کو اور بتا دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحى حتی یصلی. ہمیں سنوں پر عمل کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو کچھ کھا پی لیتے تھے، کھجوریں کھا لیتے تھے، کچھ میٹھی چیزیں کھا لیتے تھے، تب عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے. لیکن عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے کچھ نہیں کھاتے تھے، نکلتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد آتے اور پھر کھانا پینا شروع کر دیتے. تو ہمارے لیے بھی یہی مستحب عمل ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں، بلکہ جائیں نماز ادا کریں، نماز کے بعد آنے کے بعد پھر کھائے پئیں. اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا 2 رکعات الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ سارے عید کے مستحب اعمال ہیں. اور پھر اس کے بعد سے نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہمارے لیے جو ضروری ہے کہ ہم جانور کو ذبح کریں. جانور ذبح کرنے کے لیے سب سے پہلے جانور موٹا تازہ فربہ ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، اس کو صاف ستھرا رکھیں. صاف ستھرا رکھنے کے بعد بہتر یہ ہے اور عمدہ بات ہے کہ اس چھری کو تیز رکھیں، چھری تیز دھار ہو تاکہ جلدی ذبح ہو جائے جانور. اور بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے. ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین عاملین اقرنین ذبحہما بیدہ. اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد سے اللہم منک ولک عن فلاں دوسرے شخص کا بھی نام لیا جائے. اور ایک جو دعا پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا جو ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کی روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے. پھر اس کے بعد سے دعا پڑھنے کے بعد ذبح کر دیں جانور کو. اب ذبح کرنے کے بعد جو ذبح کا جو گوشت ہے، جانور کا گوشت ہے، اپنے خود کھائیں، اپنے بھائیوں کو کھلائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اپنے کھاؤ، احباب کو کھلاؤ، فقیروں مسکینوں غریبوں کو کھلاؤ. اور قربانی کی جو خال ہے وہ کیا ہے کہ ہم مسجد یا مدرسے میں چندہ دے دیں، یعنی اپنے استعمال میں نہ لائیں، اس کی قیمت فروخت کر کے اپنے استعمال میں نہ لائیں، بلکہ ہم اس کو چندہ دیں جیسا ہم کرتے ہیں. قربانی کے ایام 4 ہیں. کتنے؟ 4 دن تک، چونکہ ایام تشریق 4 دن ہوتے ہیں اور ہم قربانی 4 دن تک کر سکتے ہیں، 10 11 12 13 4 دنوں تک، ہے نا. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مطلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ خود کھاؤ اور فقیروں مسکینوں کو کھلاؤ. تو علماء کرام اس سے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ دے سکتے ہیں. کوئی غیر مسلم متعلقین ہیں، ہمارا ان سے لین دین رہتا ہے تو ان کو دے سکتے. البتہ جو شراب پیتے ہیں یا یعنی گناہ کے مرتکب ہیں اور عادی ہیں، ہم کو ایسے لوگوں کو ہم کو نہیں دینا چاہیے. ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم کو گوشت نہ دے قربانی کا. البتہ اگر کوئی ہمارے متعلقین ہیں اور اچھے آدمی ہیں تو ان کو ہم دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کچھ مسائل رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں واضح کریں گے. آپ کے سامنے چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، باہر سے انتظار کر رہے ہیں، اس میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما کر ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.